السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دنیا کے کوئی سے دو ممالک بھی جو ثقافتی لحاظ سے، جو عقیدے کے لحاظ سے، جو نظریے کے لحاظ سے اور جو رسم و رواج کے لحاظ سے اور حتیٰ کہ زبان کے حوالے سے مشترک ہوں اور ان میں اس قدر تلخیاں پائی جاتی ہوں، شاید ہمیں اس وقت کوئی ایسے ملک نہیں ملیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کے پڑوسی اور برادر اسلامی ملک افغانستان، جو ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ متحد ہے، اور حتیٰ کہ یہ بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ہماری اور ان کی حالت یہاں تک، یعنی قربت کی حالت یہاں تک ہے کہ اگر وہیں پہ افغانستان میں یا پاکستان میں کوئی گھر گر جائے خدا نخواستہ، تو اس کا ملبہ دوسرے ملک میں گرتا ہے، یعنی اس قدر ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ کوئی سے دو ممالک جو ثقافت کے لحاظ سے، جو کلچر کے اعتبار سے، جو نظریے کے اعتبار سے ایک ہوں، وہ بھی آپس میں الجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور مفادات کو جب مد نظر رکھا جائے، ہر ایک ملک جب اپنے مفادات کو مد نظر رکھے تو یقیناً پھر وہ دوسرے کے ساتھ الجھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک تلخ سوال یہ ہے کہ ہمارے اور افغانستان کے تو مفادات بھی ایک ہیں، یعنی اس سے ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ ان کے مفادات الگ ہیں اور ہمارے الگ ہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ جو لوگ اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یقیناً وہ یعنی حقائق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہی ہے، یہ دونوں جانبین کا کہنا ہے کہ جب پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں امن ہوگا۔ پاکستانیوں کا کہنا ہے جب افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا۔ تو ہمارے تو مفادات بھی ایک ہو گئے۔ جب پاکستان اور افغانستان جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش رکھیں گے تو اس سے پاکستانی عوام بھی پریشان ہوگی اور افغانستان کی عوام بھی پریشان ہوگی۔ پاکستانی اور افغانستان کی تجارت دونوں ممالک کی متاثر ہوگی، اور جو ہمارے مسلکی روابط ہیں، جو اخوت اور حتیٰ کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، سب کچھ متاثر ہوں گے۔ تو پھر یہاں پہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے مفادات الگ ہیں اور ان کے مفادات الگ ہیں۔ ہمارے تو مفادات بھی ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بجا ہے کہ دو ممالک اپنے مفادات کی خاطر کسی سے بھی الجھ سکتے ہیں، اور یہ صرف ممالک کی حد تک یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب گھر میں دو بھائی ہوں تو وہ بھی اپنے اپنے مفادات کی خاطر، کبھی ان کا زمینوں پہ جھگڑا ہوتا ہے تو کبھی ان کا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب مفادات ہی ایک ہوں اور پھر ان کو الجھایا جائے تو یقیناً یہاں پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے جب مفادات ایک ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی الجھ نہیں سکتے۔ یقیناً یہ کوئی تیسری قوت ہوگی جس نے آ کے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دیا ہے، اور اس حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے ہمیں بہت باریکی سے سوچنا ہوگا، اور ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اپنے مستقبل کو مد نظر رکھنا ہوگا، اپنا جو حال ہے اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ اگر یہی حالت ہماری رہی تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی گیم ہے، ایک گریٹ گیم ہے جو افغانستان اور پاکستان کے اندر کھیلی جا رہی ہے، جو افغانستان اور پاکستان کو آپس میں الجھایا جا رہا ہے، ان کی آپس میں دوریاں بڑھائی جا رہی ہے۔ یہ نہ پاکستانی یہ چاہتے ہیں، نہ افغانی عوام یہ چاہتی ہے۔ تو پھر یقیناً یہ کوئی تیسری قوت ہوگی جو نہیں چاہتی کہ یہ دو ممالک آپس میں ایک ہوں، اور اس کے لیے پھر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ افغانستان کی تاریخ کو ہم نے دیکھنا ہے۔ افغانستان کی تاریخ، ناظرین آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، افغانستان کی ایک تاریخ ایسی رہی ہے کہ یہ سرزمین ہمیشہ سے بیرونی قوتوں کی جو نگاہیں ہیں ان کا مرکز رہی ہے۔ آپ 1939 سے لے کر 1839 سے 1842 تک اینگلو افغان جنگ، یہاں سے یہ جنگ، پہلی افغان وار یہاں سے شروع ہوتی ہے 1839 سے۔ اس کے بعد 1979 میں روس آتا ہے، یعنی پہلے اس جنگ میں افغانستان الجھا ہوا تھا کہ اس کے بعد روس آ گیا
روس جب یہاں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، شکست فاش اس کو ملی، وہ یہاں سے بھاگ نکلا، تو اس کے بعد امریکہ یہاں پہ آ گیا، تو یقیناً یہاں پہ ایک بہت بڑی گیم کھیلے جا رہی ہے عالمی طور پہ۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت سارے مہمانان گرامی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ فون کال پہ ہمارے گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میجر ریٹائر ہاشم صدیقی صاحب۔ ہاشم صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ ہاشم صاحب، بات کر رہے ہیں دو ممالک کو آپس میں الجھانے کے لیے۔ جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہر ایک ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، اپنی ثقافت کو دیکھتے ہیں، اپنے کلچر کو دیکھتے ہیں، اپنے نظریے کو دیکھتے ہیں، جب سب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اور افغانستان کے ساتھ تقریباً یہ سب کچھ ایک ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے مفادات بھی تقریباً ایک ہی ہیں، پھر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری تو ذاتی یہ رائے ہے کہ یقیناً ہمیں یہاں پہ تیسری جو قوتیں ہیں وہ ہمیں الجھا رہی ہے، تو کیا آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ سلامت رہیں سر۔ بات یہ ہے کہ ہر ملک کے مفادات ہوتے ہیں جی سر، اور تمام جو بھی پالیسی بناتا ہے وہ اپنے مفادات کے تحت بناتا ہے۔ جی سر، ابھی آپ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغانستان سے اچھے تعلقات ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی چاہتا ہے کہ اس کے بھی تعلقات افغانستان سے بہتر ہوں۔ اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو افغانستان اور بھارت کے تعلقات بہت پرانے ہیں، یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ جی جی، جتنے بھی حملہ آور شمال سے آئے وہ سب افغانستان سے ہی آئے، اور انہوں نے بھارت کے اوپر سینکڑوں سال حکومت بھی کی۔ اس تناظر میں اگر ہم دیکھا جائے تو افغانستان یا افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھارت میں آباد ہے جو وہاں بطور حملہ آور گئے اور سیٹل ہو گئے۔ جی، یہ تعداد آپ کو ملے گی آزاد جموں کشمیر میں ملے گی، آسام میں ملے گی، بہار میں ملے گی، اتر پردیش میں ملے گی، پنجاب میں ملے گی، مدھیہ پردیش میں ملے گی۔ جی، یعنی بھارت کے طول و عرض میں کشمیر سے لے کے بنگال تک آپ کو ہر جگہ وہ فاتحین جو افغانستان سے رہ کے سیٹلڈ ملیں گے۔ اس وجہ سے بھارت کا انٹرسٹ افغانستان میں بہت زیادہ ہے۔ جی، افغانستان نے اپنے پاؤں جمانے کے لیے بھارت نے بہت اچھا کھیل کھیلا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس طرح سے سمجھانا شروع کروں گا کہ 1900 نہیں بلکہ میں شروع اس طرح سے کروں گا کہ جب رشینز آئے افغانستان کے اندر 1979 میں، جی، رشین بیک ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان کو سب سے پہلے بھارت نے تسلیم کیا، جی، جو کہ افغانستان کے حق میں نہیں جاتا، لیکن اس چیز کو بھارت نے ریئلائز کیا، اور پھر 1990 میں اس چیز کو انہوں نے بہت اچھے طرح سے اس کو بالکل تبدیل کر دیا۔ جی، اچھا، اور جناب اس کام کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تعلیمی اداروں پر اپنا ہاتھ رکھا، اور افغانستان کی ایمبیسڈر جو انڈیا میں تھی اپریل 2017 میں ان کا بیان ہے شاہدہ محمود عبدالی صاحبہ کا کہ انڈیا نے افغانستان کے اندر $3 بلین کی ایجوکیشنل سیکٹر میں صرف انویسٹمنٹ کی ہے۔ بھارت نے افغانستان کے اندر 200 اسکول قائم کیے ہیں، 10,000 یہ چیزیں سر معذرت کے ساتھ سر ہاشم صاحب، یہ چیزیں اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو میرے پاس بھی ایک بہت بڑی لمبی لسٹ پڑی ہے کہ بھارت اور ایران کس قدر افغانستان میں دلچسپی رکھ رہے ہیں اور کس قدر وہاں پہ وہ یعنی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ سر نہ تو ان کا کلچر ایک، نہ ان کا مذہب ایک، نہ ان کی کوئی ثقافت ایک، یعنی افغان اور انڈین کی،
اور نہ تو ان کا کوئی یعنی کوئی اتنا ریلیشن شپ ہے ان کی آپس میں، پھر بھی انڈیا انٹرسٹ اتنا اس کو کیوں ہے افغانستان میں؟ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں افغانستان میں وہ اس قدر بے تحاشا جو ہے نا پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دے رہا ہے، وہاں پہ تعلیمی ادارے بنا رہا ہے، وہاں پہ دوسرے جو کام منصوبے ہیں ان کو وہ پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے سر. ان کی پارلیمنٹ بنائی ہے، سلما ڈیم بنایا ہے، بہت چیز کام کر رہے ہیں. جی تو کیوں ہے انڈیا کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے جی ہاں دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ بھارت کے طول و عرض کے اندر افغانیوں کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہے. پہلی بات تو بھارت کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ تعداد بگڑ گئی تو بھارت کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کو قابو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ افغان حکومت سے اچھے ریلیشن رکھے جائیں. آج کی صورتحال یہ ہے کہ 50% سے زیادہ آبادی جو کہ جی نوجوانوں پر مسلمانوں کی یا یوں کہ نسل کا جھکاؤ 100% جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے. اور اس سے بھارت کو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے اپنے علاقے میں امن و امان قائم رہے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے نعرہ لگایا کہ افغانستان اور ہندو بھائی بھائی، تو یہ دو قومی نظریے کی نظری ہوتی ہے. تو اس تعلقات کو بہتر بنانے کے اندر بھارت کئی طرف سے اپنے مفادات جو ہے وہ پورے کر رہا ہے. سر یہ بھی ایک جی ابھی تک یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے، بھارت روز اول سے ہمارا دشمن ہے، اور یقیناً جو وہ افغانستان میں کر رہا ہے تو وہ یعنی اس کی افغانستان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور وہ پاکستان کے لیے ایک مورچہ زنی کر رہا ہے افغانستان میں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ پاکستان میں آنے کی تو اس میں شاید جسارت نہیں ہے، تو وہ کبھی افغان سرزمین استعمال کرے گا، کبھی ایران کی کرے گا. لیکن ہمارے لیے بھی تو سر ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہمارا دشمن کر رہا ہے اگر اس کو ہم کریں تو کیا اچھا نہیں ہے؟ یعنی جو انڈیا افغانستان میں کر رہا ہے اگر وہی سب کچھ ہم کریں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا جناب، بہت اچھا سوال، بہت نیچرل کوشچن ہے. اس کی دو وجوہات ہیں جو میری سمجھ آتی ہیں. جی سر. نمبر ایک، پہلی بات تو ہمیں نان ایشوز میں الجھا کر ہماری ایجوکیشنل لیول اس لیول تک آنے ہی نہیں دیا کہ ہم اور ہماری فارن آفس سمجھ سکے کہ یہ گیم ہو کیا رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں مالی طور پہ اتنا کمزور کر دیا ہے، قرضوں اتنا دبا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی کام ہم میجر ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. ہمیں تو لاجو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم تو اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی صحیح طریقے سے نہیں دے پاتے. تو یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کھیل کھیلا گیا ہے جس کے اندر پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. اس نقصان کی تلافی کے لیے بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ افغانستان کے اندر جو نسل کا انہوں نے تبدیل کر دیا، اب اس کو واپس لانے کے اندر ان کو حقیقت بتانے میں سمجھانے میں بہت ٹائم لگے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی طرف سے کوئی کام ہو رہا ہے. میرے نظر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو سر جب نہیں جو افغان ہیں وہ انڈیا پہ اس وقت چائنا اور یو ایس اے سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کی نظر میں چائنا یو ایس اے ان کا اتنا اچھا فرینڈ نہیں ہے جتنی انڈین ہے. تو یہ دیکھا جائے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کی. تو سر ابھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یعنی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا کیا؟ ہم اس کے لیے کیا کچھ تو کرنا ہوگا. دیکھیے اس مقصد کے لیے ہم نے ابھی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی افغانستان میں وزٹ کیا. وہاں پہ جا کے انہوں نے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی. کرزئی صاحب کو بھی تھوڑا سا احساس ہوا کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن اچھے رکھنا ضروری ہے. افغان گورنمنٹ کے اندر بھی یہ تاثر آہستہ آہستہ جنم لے رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف کلامی اور وزٹ سے تو بات نہیں بنے گی نا. آپ انڈیا سے کمپیئر کریں، وہ ان کو پارلیمنٹ ہاؤس تک بنا کے دے رہا ہے، سلوا ڈیم بنا کے دے رہا ہے، ان کو ٹریڈ کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، انہیں باہر تک کی ایکسس دے رہا ہے. ایران کے اندر جو باہر پورٹ انڈیا نے بنائی ہے. تو مطلب ایک آدمی تو اتنی چیزیں ان کے لیے کر رہا ہے اور ہم صرف ایک اسلام کا نعرہ لگا کے زبانی کلامی بیٹھ جائیں. تو حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بے شمار افغانی آ کے یہاں رہتے تھے. اور بھائی کرزئی
خود کوئی نہ رہتا تھا یار، اور کسی کو ہم کیا کہیں. ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. افغان یہاں پہ آتے تھے، ہمارے لوگ وہاں پہ جشن کابل دیکھنے بڑے آرام سے آتے تھے، جاتے تھے. لیکن اب وہ صورتحال بالکل ختم ہی ہو گئی ہے. یہ تو ہماری جو فارن آفس ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اس کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اور ان کو اسی طرح سے ان چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اور ہمارے ایز اے نیشن ہمیں سب چیزوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے. تو بغیر پڑھے بغیر سمجھے کہاں پہ کیا مسئلہ ہے ہم اس کو حل نہیں کر سکتے. پھر کبھی ہمارا دشمنان ڈیورنڈ لینڈ کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پاکستان بننے سے پہلے حل ہوا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگی آپ بر وقت صحیح جواب نہیں دیں گے. چلیں جی ہاشم صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا، نوازش. جی ناظرین، ہاشم صاحب نے آخر میں بڑا اچھا میسج دیا ہے کہ انڈیا جو ہمارا دشمن ہے اس کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں، وہ کہاں تک پہنچ گیا. ان کو پارلیمنٹ بنا کے دے رہا ہے، ان کو ڈیم بنا کے دے رہا ہے. ان کے یعنی یہ بڑی حیرت والی بات ہے کہ $3 بلین اس نے خرچ کیے ہیں ایجوکیشن سسٹم پہ، یعنی افغانستان میں $3 بلین. یقیناً یہ ایک انسانی فطرت ہے ناظرین، جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے، اور پھر وہی بات ہے کہ ہر ایک کے ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. جب ان کا مفادات وہاں سے، ان کے مفاد وہاں سے پورے ہوں گے تو یقیناً ان کا جھکاؤ ادھر ہوگا. لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو کام ہمارا دشمن کر رہا ہے یقیناً اس کی افغانستان میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی افغانستان سے اس کی کوئی اتنی بڑی امیدیں ہیں، کیونکہ افغانستان کو تو ہم بہتر جانتے ہیں. اس میں یعنی ایسی نہ کوئی یعنی پورٹ ہے وہاں پہ جہاں تک، یا نہ کوئی اس طرح گرم پانی ہے جتنا پاکستان میں ہے کہ وہاں تک کی رسائی حاصل کرے، نہ اس کے یعنی وہاں سے سونا اگل رہا ہے، نہ کوئی اس طرح کی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے جو ہے نا کبھی امریکہ آتا ہے، کبھی روس آتا ہے، تو کبھی ابھی انڈیا اور ایران وہاں پہ دلچسپی لے رہے ہیں. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ افغانستان میں آخر ہے کیا کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں آ کے افغانستان میں انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ اس سوال کا جواب ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، وہ ہماری مرضی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ افغانستان بہانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. یہ اس کا مختصر سا سوال ہے. اور تب ہی جب روس آیا 1979 میں، تو پاکستانی حکومت نے، فوج نے، اور جو ہمارے جنرل ضیاء الحق مرحوم تھے انہوں نے بڑے دانشمندانہ انداز میں انہوں نے آگے بڑھ کر افغانیوں کے ساتھ مل کر روس کو وہاں سے بھگایا، کیونکہ وہ بخوبی ادراک کر چکے تھے کہ روس افغانستان میں اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی افغانستان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس تک وہ رسائی حاصل کرے. وہ پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا. پروفیسر ابراہیم صاحب مرکزی رہنما جماعت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروفیسر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. پروفیسر صاحب ہم بات کر رہے ہیں ابھی جو افغانستان میں ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے، اور اس کے یہاں پہ یعنی بڑی قوتیں یہاں پہ بار بار آئی اور ایک عرصے سے اس سرزمین کو جنگ کا نشانہ بنا رکھا. تو پروفیسر صاحب ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی افغان پالیسی پیش کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو بھی نشانہ بنایا تھا، اور اس میں بہت ساری باتیں جن سے ہماری عوام کے دلوں میں بہت سارے خدشات ہیں. پروفیسر صاحب ہمارے افغانستان کے ساتھ ایک تاریخی تعلقات ہیں، لیکن ابھی یہاں پہ ایک سوال معاشرے کے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ آخر افغانستان میں کیا ہے اور کیا تھا جو روز اول سے یہاں پہ بڑی بڑی طاقتیں یہاں پہ آ کے دلچسپی لے رہی ہے. پہلے روس آیا، وہ ٹوٹ کے چلا گیا، اس کے بعد امریکہ آیا، ابھی انڈیا وہاں پہ بہت یعنی متحرک ہے. آخر اس سرزمین میں کیا ہے؟ کیا یہ افغانستان کے ساتھ ہمدردی کے لیے آتے ہیں، یا پھر یہ افغانستان کو بہانہ بنا کر پاکستان کے لیے کچھ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے جی، اور میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا جی، کہ بہت پہلے یہاں برطانیہ بھی آیا تھا، اور برطانیہ کو شکست ہوئی، 3 جنگ لڑی گئی. جی جی، اور اس کے بعد پھر روس آیا، جی روس، اور روس کے بعد آج امریکہ آیا ہے.
غیب کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن یہ تاریخی واقعات اور تاریخی حقائق ہیں کہ افغانستان سے جس بھی استعماری طاقت نے ٹکر لی ہے وہ پاس ہوا ہے. جی بالکل. اس وقت امریکہ کی معیشت بیٹھ گئی ہے اور اس کا ختم ہونے والا ہے، اور اس میں بہت زیادہ کردار افغانستان کا بھی ہے. بلا شبہ افغان بہت مشکل سے گزر رہے ہیں اور گزرے ہیں، لیکن استعماری طاقتوں کا یہ قبرستان ثابت ہوا ہے. اور جب بش نے حملہ کیا تھا تو اس وقت امریکی دانشوروں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ افغانستان استعماروں کا قبرستان رہا ہے. جی اصلی امریکہ افادات کے لیے ہے اور افغانستان کے بھی، اور اس خط بات سے یہ ہوگا کہ امریکہ افغانستان سے نکل گئے. افغانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مسائل اپنے اندرون میں حل کریں اور آپس میں بیٹھ کے گولی چلانے کے بجائے مذاکرات کے ذریعے، اور افغان جو ہیں یہ مذاکرات کے لوگ ہیں، جرگے اور مرکے ان کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل حل کرتے رہے ہیں. اس وقت بھی افغان حکومت سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں اور طالبان سے بھی کہ ایک دوسرے کے خلاف سختی اختیار کرنے کے بجائے آپس میں نرمی برتیں اور اپنے دشمن کے خلاف سختی اختیار کریں. اس میں افغانستان کا بھی خیر ہوگا، امریکہ افغانستان سے امریکہ کا خیر ہوگا. جی پروفیسر صاحب، ابھی جو میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے وہاں پہ جو ہماری طورخم کی سرحد ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ کچھ تاریں لگائی ہے اور کچھ مشکلات کا سامنا ہے. حتیٰ کہ اس قدر وہاں پہ جو ٹرک ڈرائیور آتے جاتے ہیں جو ہمارا تجارتی سامان لے کے آتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ویزے لازمی قرار دیے ہیں. یعنی کچھ سختیاں ہو گئی ہے جس سے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی یعنی پیش رفت کوشش بھی نہیں کی جا رہی ہے، جس سے ہماری تجارت جو کبھی $2.5 ارب سالانہ یعنی اس کا حجم تھا ابھی وہ 1 ارب تک رہ گئی ہے اور بدستور یہ نیچے گرتی آ رہی ہے. تو پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب صورتحال اس قدر ہو تو اس میں ہمارا جانبین کا نقصان ہوگا، اس حوالے سے حکومت کو کیا یعنی کس طرح سوچنا چاہیے اور کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ کیونکہ اگر دن بدن ہم ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو افغانستان ہمارے لیے ایک منڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو یقیناً پھر ان کا جھکاؤ دوسری جانب ہوگا اور ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا. آپ تجزیے سے مجھے 100% اتفاق ہے، اور ان حالات میں افغان سرحد کا بند کرنا ہماری حکومت کو زید نہیں دیتا. اس میں اگر ایک طرف ہماری حکومت کی غلطی ہے، دوسری طرف کابل کی بھی غلطیاں اس میں شامل ہے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف سختی اختیار کی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے آپ جو تجارتی نقصان کا ذکر کرنا اور مثالی کریں یہ بھی ہے، اور افغانستان کے عوام کی مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں. اور یعنی صرف یہ سرحد بند کر رہی اور بھی کچھ ایسی غلطیاں ہماری حکومت سے ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ہم خود افغانستان کو انڈیا کے قریب کر دیتے ہیں، دھکیلتے ہیں، اور اس میں سے پھر انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے افغانستان کے پاکستان کے خلاف افغانستان کے اندر، اور اس کا توڑ بھی نہ ہمارے نہ ہماری فوج نے اور نہ ہماری حکومت نے ڈھونڈا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بلا شبہ افغان سرحد بند کرنا درست نہیں ہے، اور افغانستان کے ساتھ افغان حکومت کی مشکلات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اسی طرح میں کابل حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی پاکستان کے خلاف انڈیا کے پروپیگنڈے میں نہ آئے، بلکہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب تر ہوں تو بہت ساری مشکلات بھی حل ہو سکتی ہیں اور بہت سارے نقصانات سے بھی بچ سکتا ہے. ہاں چلیں جی پروفیسر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. جی ناظرین، پروفیسر ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ تھے اور یقیناً انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ حکومت کا یہ رویہ کہ وہاں کی سرحد کو بند کیا جائے، اور اتنی مشکلات یقیناً یہ دیکھیں ناظرین، ہر ایک ملک
یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ آئیں، ان کے ممالک میں وہ اپنی تجارت کو فروغ دیں اور سیاحت کو فروغ دیں اور یہاں آ کے ہمارے ملک میں وزٹ کریں، لیکن ہم ہیں کہ ہم جو لوگ آتے رہے اور جن سے ہمیں فائدہ ہوتا رہا، آپ یہ سوچیں کہ $2.5 ارب سے سالانہ ہماری تجارت وہ اتنی گر گئی کہ ابھی اس سال 2015 میں 2016 میں وہ 1 ارب تک رہ گئی تھی، اور یقیناً اس کے بعد کا شاید آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قدر ہمیں نقصان ہو گیا ہوگا۔ ابھی ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب فون کال پہ ہیں، مہمان ہیں ہمارے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی ہے۔ حافظ صاحب ہم بات کر رہے ہیں پاک افغان تعلقات کے حوالے سے اور افغانستان میں جو ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے اس حوالے سے۔ حافظ صاحب یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اور افغانستان کے بڑے قریبی تعلقات اور ایک گہری اور ایک مضبوط تاریخ رہی ہے، اور صرف تعلقات ہی نہیں، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارا عقیدہ، نظریہ اور ہماری رشتہ داریاں تک ان کے ساتھ رہی ہے۔ لیکن ابھی کچھ عرصے سے ان تعلقات میں کچھ سرد مہری آئی ہے اور کچھ چپکلش ہماری آپس میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک الزام دیا جا رہا ہے کہ افغان حکومت نے پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا اور ایران کی طرف جھکاؤ اختیار کر لیا ہے، اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ تو آپ اس ساری صورتحال کو جب مد نظر رکھیں، یقیناً آپ کو بخوبی علم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاک افغان تعلقات میں یہ جو ابھی سرد مہری آئی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی حافظ صاحب، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ حافظ صاحب ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اور ایک تو آپ کی آواز صحیح نہیں ہے، دوسری میری آواز رہی ہے۔ جی حافظ صاحب، میں نے سوال کیا، شاید کال ڈراپ ہو گئی، کہ افغانستان اور پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور اب اس میں کچھ سرد مہری آئی ہے، کچھ چپکلش آئی ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ بڑی گرما گرم بحث ہوتی ہے کہ افغانی وہ یعنی ہمارا نمک کھا کے پھر جا کے انڈیا کی جولی میں گر گئے، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ اس سارے سینیریو کو آپ مد نظر رکھیں تو آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ کیونکہ کچھ سختیاں ہماری طرف سے بھی ہوئی ہے اور کچھ انہوں نے بھی غلطیاں کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں وجہ اس کی بیسیکلی وہ بنیادی وجہ کیا بنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان درمیان تعلقات کب سے خراب ہے، اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے، جو سرد مہری ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، کابل اور اسلام آباد کے درمیان، اب ہم کابل کو اور کابل کی حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کابل کی حکومت کے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ اگر کابل کی حکومت کے پاس اپنے صدارتی محل تک اس کی اختیارات محدود ہیں، اور صدارتی محل سے نکلتے ہوئے صدر اور اس کا چیف ایگزیکٹو عبداللہ ایک پیج پر نہیں ہے، لہذا بنیادی جو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اس کی پشت پر امریکہ بھی ہے، اس کی پشت پر انڈیا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ 9/11 پہلے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیوں خراب نہیں تھے، اور پاک افغان سرحد جو 2400 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اس وقت ایک پولیس یا ایک ایف سی یا ایک فوجی بلکہ سمپل لیڈی اہلکار کو وہاں تعینات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ 9/11 کے بعد یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے، بلکہ آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، جو ریاستی ادارے بھی کہتے ہیں، حکومت بھی کہہ رہا ہے کہ افغانستان NDS
بلوچستان میں اور کراچی میں ملک کے مختلف اطراف میں انڈیا افغانستان کے ذریعے مداخلت کر رہا ہے. اب ذمہ دار کون ہے اس کا؟ اس کا ذمہ دار جنرل مشرف ہے, اس وقت کی حکومت ہے. کیا آپ نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے ایک ٹیلی فون کال پر پالیسی تبدیل کی؟ جب پالیسی تبدیل کی, اس پالیسی کے نتیجے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 20 کروڑ عوام سے پوچھا, آپ نے پارلیمنٹ سے پوچھا, پارلیمنٹ کو تو آپ نے برخاست کیا. لہذا ایک غیر آئینی غیر جمہوری حکومت, ایک شخص کی حکومت نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی جس کے نتیجے میں آج ہماری حکومت اور ریاست دونوں کہہ رہی ہے کہ ہمیں افغانستان سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور انڈیا بھی کر رہی ہے افغانستان کے ذریعے. لہذا یہ پالیسی انہوں نے بنایا, اس پالیسی کو آپ نے تبدیل کرنا ہوگا. 15 سالہ دہشت گردی کی نام نہاد جنگ میں پاکستان نے 70,000 لاشیں دی, 120 ارب ڈالر کا نقصان ہوا, اور پاکستان کو امریکہ کی خوشنودی کے علاوہ پاکستان نے اور کیا کیا؟ لہذا اس کا ذمہ دار اس وقت کی حکومت ہے. حافظ صاحب ایک سوال, آج بھی وہی پالیسی. جی حافظ صاحب, آپ کی باتوں سے ایک سوال کہ اس وقت ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت نے یہ پالیسی اختیار کی اور ایک فون کال پہ اس نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ایک برادر اسلامی ملک کو طے کرنے میں یعنی اس کا بڑا کردار رہا. لیکن اس کے بعد تو حافظ صاحب تقریباً یہ دوسری آئینی اور قانونی حکومت ختم ہونے کو ہے, تو کیا یہ 2 حکومتیں گزر رہی ہے, اس دوران میں یہ پالیسی تبدیل کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی؟ دیکھیے میرے بھائی, یہ بالکل آپ کا سوال بجا ہے کہ پالیسی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی یا نہیں. گزشتہ 5 سال دور حکومت میں پارلیمنٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے 3 متفقہ جوائنٹ سیشن کی قرارداد کہ اس میں صریحاً یہ لکھا گیا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ منفی ہے, اس کی وجہ سے ملک کو چیلنجز درپیش ہے, انڈیا کی طرف سے بھی, افغانستان کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی. آئے روز لاشیں گر رہی ہے, آئے روز ڈرون ہو رہے ہیں. لہٰذا وہ قرارداد پاس کر کے یہ اصول دیے ریاست کو بھی اور حکومت کو بھی کہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان جو فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے, فرنٹ لائن پر صف اول میں ایک کھلاڑی کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے, اس پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا, اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی. یہی سوال ہم بار بار اٹھاتے ہیں کہ پالیسی کیوں تبدیل نہیں کی گئی, رکاوٹ کیا ہے؟ آج امریکہ ان تمام وفاداری کے باوجود اس نے بالکل اس سب کو فراموش کر دیا, باوجود آپ پر اعتماد نہیں کر رہا, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میری فطری اتحادی ہے اور اس خطے کا لیڈر بھارت ہوگا. لیکن آج حکومت بھی پنچ چکی ہے, ریاست بھی اس دلدل میں پنچ چکی ہے. پوری دنیا میں ریاست پاکستان کچہرے میں کھڑی ہے اور اس پر ریاست پر دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے. جی بالکل. اب یہ خرابی, اگر ہم سچ بولتے ہیں, یہ خرابی ہماری پالیسیوں میں ہے. جن لوگوں نے پالیسیاں بنائی اور پارلیمنٹ کے متفقہ قراردادوں کو نظر انداز کیا گیا, یہ اس کا نتیجہ ہے. آج بھی پارلیمنٹ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ٹرمپ کی اور امریکہ کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے. لہذا آپ نے اگر آزاد خود مختاران ہے معاشی میدان میں مضبوط کرے, بجائے اس کے کہ آپ امریکہ پر انحصار کریں گے, ان کی امداد اور خرچے پر انحصار کریں گے,
آپ دیگر ممالک سے مؤثر سفارتکاری کے ذریعے رابطے مضبوط بنائیں. جی آج جو ہے ہماری پالیسیوں کی وجہ سے ہماری پڑوس جتنے بھی ہیں چین کے علاوہ باقی سارے ان پر اعتماد نہیں کرتے. ہماری پالیسی تزلزل کی شکار ہے. اب یہ سوال میں کس سے کروں؟ جی یہ بھارت اگر آج کابل میں مضبوط ہے تو کس کی وجہ سے مضبوط ہے؟ کس کی وجہ سے؟ بالکل جی. آج پر بھارت کا ایک رول ہے دیا اور آپ دوسری طرف امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کابل سے بات کریں، آپ امریکہ سے بات کریں کہ ہم نے اتنی قربانیاں جو لاشیں دی اس مقصد کے لیے کہ آپ LDS اور را جی پاکستان میں مداخلت کر رہی ہے. کلبھوشن اس کا زندہ مثال ہے. جی لیکن پھر بھی پاکستان کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی بھارت کو سلامتی کونسل نمبر بنایا جا رہا ہے. اسی گریٹ گیم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ امریکہ بھی جا رہا ہے تو پیچھے وہ اپنی یہ ذمہ داری انڈیا کے سپرد کرے گا. افغانستان میں وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور تقریباً سننے میں یہ آیا ہے کہ ہماری مغربی بارڈر پہ اس نے بہت سارے یعنی درجنوں کونسل خانے بنائے ہیں. اور اسی طرح وہ سرگرم ہیں. ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ ہے گوادر میں اس کو ناکام بنانے کے لیے، اور بلوچستان میں وہ بار بار. تو بلوچستان میں جو حفص صاحب یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ابھی چند دن قبل بھی ایک چرچ کے اوپر دھماکہ ہوا اور اسی طرح ایک یکے بعد دیگر ایک واقعے کو دہرایا جا رہا ہے، کیا یہ بھی اسی کی لہر ہے؟ یعنی اس کو ہم اسی سے جوڑیں گے؟ جی حفص صاحب دیکھیے بڑی بات بتاؤں، وجیات پر جاؤ، میں آپ کو اصولی بات بتا رہا ہوں. جی اصولی بات یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب جی وہ امن کے نام پر خونریزی چاہتا ہے. جی انہوں نے اٹھایا ہے عالم امن، لیکن وہ امن کے نام پر خونریزی کا بازار گرم کر رکھا ہے، قتل و غارت گاری کا بازار گرم کر رکھا ہے. آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں، جی وہ اسرائیل جو امریکہ اور مغرب چاہتے تھے کہ اسرائیل مشرق وسطی میں مڈل ایسٹ میں میرے مفادات میرے ترجیحات کا محافظ ہو، چوکیدار ہو. جی اس کے راستے میں ایک مضبوط مصر، ایک مضبوط عراق، ایک مضبوط لیبیا، جی ایک مضبوط شام رکاوٹ تھا. جی یہ کے بعد یہ کرے ان تمام مضبوط ریاستوں کو کمزور کیا گیا. جی بالکل. اور اسرائیل اس خطے کا لیڈر بن چکا ہے اور گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے، جو بیت المقدس کو دارالحکومت کرنے کی ٹرمپ نے اعلان کیا. تو یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کی تکمیل کی طرف ہو جا رہا ہے. یہی نقشہ وہ چاہتے ہیں پاکستان، افغانستان، اس سینٹرل ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں. وہ اس خطے میں اپنے مفادات کا، اپنی ترجیحات کا، وہ سیاسی مفادات ہو، وہ معاشی مفادات ہو، وہ فوجی اور دفاعی مفادات ہو، جی اس کی تحفظ کے لیے، اس کی ٹھیکیداری کے لیے ایک بغل بچے کی ضرورت ہے. وہ بغل بچہ اس کے لیے بھارت ہے. جی لیکن بھارت کے راستے میں وہ اس وقت لیڈر بن سکتا ہے، اس وقت بغل بچہ بن سکتا ہے جو ان کے راستے میں جو ریاستیں رکاوٹ ہے وہ کمزور ہو جائے. ان کے راستے میں جو رکاوٹ ہے سب سے پہلے پاکستان ہے، جی چائنا ہے. لہذا امریکہ چاہتا ہے 2015 12 جولائی کی پینٹاگن کی رپورٹ ہے، جی اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ دنیا پر حکمرانی مسلط یا مضبوط کرنا چاہتی ہے اور تسلسل چاہتی ہے تو جنگ جاری رکھے، فل سٹاپ نہیں لگانا. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہمارے مستقبل کے لیے معاشی اور اقتصادی میدان میں ہماری حکمرانی کے لیے خطرہ چین اور روس ہے. جی اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ آج کے بعد ہم غیر ریاستی عناصر جو دہشت گرد ان کے خلاف نہیں لڑیں گے، آج کے بعد ان ریاستوں کے خلاف لڑیں گے جو ریاست گردی کی پشتائی کرتی چلی آ رہی ہے. آپ ان باتوں کو آپس میں ملا ہے. ٹرمپ کی پالیسی ہے، لہذا امریکہ اس خطے کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. جی
اس خطے میں جنگ چاہتا ہے، یہ ان کا فارمولا ہے. اس خطے میں جو ممالک ہیں، پاکستان، چین، روس، جنوبی ایشیا کے ممالک، ایران یا دیگر ممالک، ان کو ایک ہونا ہوگا مل کے بشمول افغانستان. اگر افغانستان ساتھ نہیں دیں گے تو افغانستان بھی تباہ ہو جائے گا. جی یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ امت مسلمہ کے 4 بڑے ممالک ہیں، ایران، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب. یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی خون کو، مسلمانوں کی عزت کو کب تک تاراج کریں گے، امریکہ کے حوالے کریں گے. ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں خون بہے. دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ سے مل کے ہم نے خون بہانے کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ جی مشرق وسطی میں اخوان المسلمین مصدر مرسی نے ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آیا، اس کو اقتدار ہے کہ آج پھانسی پر کھڑا ہے وہ. اس میں امریکہ سے پہلے باقی کون کون سے ممالک کے جو امریکہ کی پشت پناہی اور سپورٹ کرتا ہے. لہٰذا افغانستان میں شرائط کی گئی امریکہ نے، تمام مسلم ریاستیں امریکہ کے اس پر نہیں کھڑی تھی، بشمول پاکستان. لہٰذا امت کو سوچنا چاہیے، وہ کوشش کرے کہ ہم اس دلدل سے کس طرح نکالیں. چلیں جی حافظ صاحب، اقتدار کی ہوس کو نظر انداز کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں. آپ نے ٹائم دیا. حافظ صاحب نے بڑی یعنی فکر انگیز گفتگو کی ہے ناظرین کہ کیا امریکہ کی گیم کیا ہے، اور اس گیم کو دنیا کے اوپر مسلط کرنے کے لیے اس نے پہلے مشرق وسطیٰ میں جو حالات پیدا کیے، اور مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی مضبوط ممالک تھے یکے بعد دیگر ایک ایک کو تہہ و نیس کر دیا گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا. بلکہ ان کی ایسی حالت ہے کہ آج ایک بڑے بڑے ثقافتی شہر شام، حلب اور ہما اور عراق بغداد جیسے شہر، وہ آج بالکل کھنڈرات کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں. ان سب کو جب ختم کیا تو وہاں پہ ابھی وہ، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ اگر ان ممالک کو ختم نہ کیا جائے اور گریٹر اسرائیل کا اعلان کیا جائے تو یقیناً یہ ممالک آڑے آ سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں اور رکاوٹ بن سکتے ہیں. اسی لیے پہلے اپنا راستہ ہموار کیا، یہ کے بعد دیگر ایک ایک کو ختم کیا، ان کا جتنا زور تھا اس کو بٹھا دیا، اور ابھی اس نے گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی. اور یقیناً آپ جو میپ ہے، جو خطہ ہے، جو ایک نقشہ ہے، اس کو آپ دیکھیں تو جو اسرائیل ہے مصر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اردن کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ان عرب ممالک میں ایک چھوٹا سا دکھائی دے رہا ہے. یعنی اتنے سارے عرب ممالک اگر آپ ان کا شمار کریں تو یقیناً بہت سارے ممالک ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کے بیچ میں ایک اسرائیل ان کا باپ بنا ہوا ہے. اور یہ سب ایک گیم تھی جو بہت عرصے سے چل رہی تھی، اور یہی گیم اب سینٹرل ایشیا، جو ایشیائی ممالک ہیں، اس میں بھی جاری ہے. جس طرح یکے بعد دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ختم کیا گیا، یہی کچھ ابھی کیا جا رہا ہے سینٹرل ایشیا میں. اور اس کے لیے یعنی چناؤ کیا گیا ہے انڈیا اور ایران کا. یہ دو ممالک ایسے ہیں جو آس پاس کے دیگر خطوں میں اپنا اثر رسوخ بڑھائیں گے. جس طرح سری لنکا میں وہ بڑھا رہا ہے انڈیا، ایران تو آلریڈی وہ اپنے ساتھ لے چکا ہے، افغانستان میں ابھی اس نے کافی وہ کیا ہے، باقی بنگلہ دیش آلریڈی اس کے پاس ہے. جتنے بھی سارے آپس کے ارد گرد کے ممالک ہیں ان کو جب اپنے ساتھ ملائے گا. اور افغانستان میں تو اس نے ڈیرے اسی لیے ڈالے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو بھی اندرونی خانہ جنگوں میں مصروف کیا رکھے. جس طرح اس کے جاسوس پکڑے گئے، عزیر بلوچ، کلبھوشن یادو، یہ ساری اس کی جھلک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور ایک گیم ہے. اس گریٹ گیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم گرم دماغ سے فیصلے کریں، ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کریں اور سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. ٹھیک ہے، ایک دو بھائی ہوتے ہیں گھر میں، وہ آپس میں لڑتے ہیں، ان کی چپقلش ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی لڑائی میں تیسرا آ کے، ایک پڑوسی آ کے، ایک دور سے آ کے کوئی آدمی اس میں مداخلت کرے. آپس میں اگر وہ مل بیٹھ کے اپنے فیصلے کو، اپنے مسئلے کو حل کریں تو یقیناً اس سے گھر میں امن ہوگا، سکون ہوگا، محبت ہوگی. اور جب وہ آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں گے تو یقیناً تیسری قوت آ کے ان میں سے کسی ایک کو ابھار کے دوسرے بھائی کے خلاف کر دے گی. اور یہی ہمارے ساتھ ہوا. سلیم صافی صاحب پاکستان کے مشہور
اینکر اور بڑے صحافی، انہوں نے ایک کالم لکھا تھا کہ افغانستان اور پاکستان دو بھائی ہیں، چچا زاد بھائی، اور جب دو بھائی آپس میں اس طرح کی ان کی چپکلش ہو جاتی ہے یقیناً، تو ان کو چاہیے کہ اپنے مسئلے کو اندرونی خانہ حل کریں، اور جب وہ حل نہیں کریں گے تو ایک پڑوسی، ایک تیسری قوت آ کے ان میں سے ایک کو ایک کے خلاف ابھار دے گی، اور پھر یہ ہو جائے گا کہ وہ تماشا دیکھتا رہے گا اور ان کا گھر آپس میں اجڑ جائے گا، بکھر جائے گا۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے بیچ میں انڈیا آ گیا، ایران آ گیا، اس نے افغانستان کو اٹھا لیا۔ اب افغانستان کی جو حکومت ہے وہ انڈین نواز اور امریکہ نواز حکومت ہے، یقیناً ان کا جھکاؤ اس طرف ہے۔ تو جب ان کا جھکاؤ اس طرف ہوگا تو آہستہ آہستہ عوام کی ذہنیت بھی اس طرف جھکاؤ اختیار کر لے گی، تو اس کا کیا ہو جائے گا کہ ہماری تجارت متاثر ہو جائے گی، ہماری رشتہ داریاں متاثر ہو جائے گی، اور سب کچھ جب ہمارا متاثر ہو جائے گا تو لڑائی تک نوبت آئے گی، اور جب لڑائی تک نوبت آئے گی تو پھر ہم اور افغانستان خدا نخواستہ آپس میں لڑیں گے اور انڈیا اور ایران تماشا دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑے جو ہے نا چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، ایک گیم ہے، کیونکہ 2014 سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بار بار وہ اعلان کر چکا ہے کہ اس سال اور اس مہینے ہم افغانستان سے جائیں گے۔ اس وقت تقریباً 5 سے 10 ہزار تک اس کے فوجی افغانستان میں موجود ہیں، اور وہ جانے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن جانے سے قبل وہ ایک قوت کو اپنا قائم مقام بنا کے یہاں سے جائے گا، اور اس کے لیے اس نے ان ممالک کا اختیار اور چناؤ کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کی جو پالیسی ساز ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ ناظرین، تجارت کی صورتحال ہماری یہ ہے، اور تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، پچھلے سال 2016 میں ہماری حکومت نے 3000 افغان طلبہ کو اسکالرشپس دینے کا اعلان کیا تھا۔ 3000 طلبہ میں صرف اور صرف 300 طلبہ پاکستان آئے ہیں پڑھنے کے لیے۔ یعنی اب یہ سوال یہ ہے کہ 3000 میں سے 300، باقی 2700 جو اسکالرشپ تھی وہ کہاں چلی گئی، ان کو کون ہڑپ کر گیا، وہ کس کو دی گئی؟ یہ بہت سارے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ناظرین، آپ دیکھیں ہمارے جو میڈیا چینلز ہیں، جیو نیوز، ARY، جتنے بھی بڑے چینلز ہیں، ان کے آفس آپ کو ہر ایک ملک میں نظر آئیں گے۔ دبئی میں آپ دیکھیں، فلاں جگہ امریکہ میں دیکھیں، ہر جگہ پہ ان کے نمائندے ہوں گے، ان کے آفس ہوں گے، ان کے ایک سیٹ اپ ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانستان میں جیو نیوز کا، کابل میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو اور جب میڈیا ایک دوسرے کے بارے میں وہ کوریج نہ دے، تو پھر یقیناً تیسری قوت جب افغانستان اس کو کوریج دے گا، افغانستان وہاں پہ جو 2 بندے پاکستان کا پرچم جلائیں گے اس کو کوریج دے گا، اور جو 1000 بندے جو وہاں پہ ایک مثبت ذہنیت رکھتے ہیں اس کو کوریج نہیں دے گا، تو یقیناً میڈیا تو نام ہے پروپیگنڈے کا، تو یہی پروپیگنڈا جب ابھرے گا تو دونوں ممالک کی عوام وہ آپس میں الجھے گی اور لڑائی تک نوبت آئے گی۔ تو ناظرین، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھ صرف یہ، ابھی جو میں بات کر رہا تھا طلبہ کی، اسٹوڈنٹس کی، تو طلبہ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اسلام آباد یونیورسٹی میں تھے، وہاں پہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو جس طرح حافظ صاحب نے کہا، غیر آئینی اور غیر جمہوری جو ملک حکومت تھی جنرل پرویز مشرف صاحب کی، انہوں نے ایک سنگین غلطی دہرائی کہ امریکہ کی ایک فون کال پہ انہوں نے ایک برادر اسلامی ملک کو تہس نہس کر دیا، اور وہاں پہ امریکہ نے آ کے ہمارا راستہ اختیار کیا، ہمارے اڈے استعمال کر کے ان کے اوپر ایسی بمباریاں کر دی کہ جو ہم نے 30-35 سال سے جو قربانیاں دی تھی وہ نیکی کر اور دریا میں ڈال والی بات ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد دوسری حکومت ابھی ختم ہونے والی ہے، اس دوران بھی ہماری خارجہ پالیسی کو یعنی بہت سارے سوالات کا سامنا ہے کہ ابھی دیکھیں خارجہ پالیسی ہماری نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب جس طرح جنرل ریٹائرڈ میجر ہاشم صاحب نے کہا کہ جب انڈیا وہاں پہ آ رہا ہے، کابل کی پارلیمنٹ تک اس کی رسائی ہے، تو ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری خارجہ پالیسی اور ہماری جو ادارے ہیں ان کو سوچنا ہوگا،
پروفیسر ابراہیم صاحب نے جو سرحد کی بندش پہ تشویش کا اظہار کیا وہ بھی ہمارے لیے، یعنی تقریباً ایک عرصے سے 2400 کلومیٹر سرحد ہماری جو افغانستان کے ساتھ لگتی ہے، اس پہ ہم نے تقریباً 6 دہائیاں ہو گئی ہے، 60-70 سال سے ہم نے وہاں پہ ایک پولیس افیسرز کو تعینات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جب بھی ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو مغربی بارڈر سے ہمیں افغانستان نے یہی پیغام دیا ہے کہ اس بارڈر سے آپ بلا خوف و خطر رہیں، کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہوگا، یہاں پہ ہم ہیں۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا، جب بھی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو مشرقی بارڈر پہ ہماری جھڑپیں ہوئی ہے اور مغربی بارڈر پہ انہوں نے آنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ یہاں پہ ایسے لوگ تھے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مشرقی بارڈر پہ تو ہماری آرمی ہے، لیکن مغربی بارڈر جس سے کسی وقت ایک لمبا عرصہ وہاں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، آج وہ پوری سرحد انڈیا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اگلی بار ہماری جنگ ہو جائے، مشرقی بارڈر تو آلریڈی ان کے پاس ہے، وہاں پہ تو وہ پہلے بھی جنگیں کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہے، لیکن اس بار تو مغربی بارڈر بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی ہوگی، اور ابھی جو بلوچستان کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو علاقے ہیں افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، چمن بلوچستان کا ایک مشہور ضلع ہے چمن، اور یہ سارے افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور تورخم جو کے پی کے جو ایک خطہ ہے، یہ ایک لمبی مسافت ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتی ہے۔ تو اگر انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہمیں بہت سارے خطرات کا سامنا ہے، اور اس وقت بھی سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے یہیں سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی، اور ایک انٹرنیشنل سطح پہ جو ایک گیم کھیلے جا رہا ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس پہ سوچ سمجھ کے پالیسی بنانی ہوگی، اور اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط سے مضبوط اور متحرک بنانا ہوگا۔ تب ہی ہم امریکہ کو بھی یہاں شکست دے سکتے ہیں، انڈیا کو بھی اور ایران کو بھی۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔